الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت کیسے تقسیم کی جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اس پر جو قرض ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو تو 1/3 میں، یعنی اگر اس نے 9 لاکھ چھوڑا ہے تو 3 لاکھ تک اس کی وصیت کو پورا کیا جاتا ہے۔ وصیت اگر کئی مدرسے کو دے دو، مسجد کو دے دو، فلاں کو دے دو تو دی جاتی ہے۔ اگر کہا جائے کہ میرے ہی فلاں وارث کو دے دو تو نہیں دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث۔ ایک بیٹے کو زیادہ دے دو، دوسرے کو نہ دو تو یہ جائز نہیں، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ اگر کوئی وارث، اس کا کوئی احسان ہے اس پر، مثلا ہمارے یہاں روٹین میں چلتا ہے کہ ماں باپ ایک بیٹے کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، باقی بیٹوں کے پاس نہیں رہ رہے ہوتے، تو اس نے خدمت زیادہ کی ہے، اس کو کچھ زیادہ دینا حق خدمت کے طور پہ جائز ہے۔ وہ عرف میں دیکھ لیا جاتا ہے کہ کتنا دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے بڑا بیٹا کاروبار میں شریک ہوتا ہے، بڑا بیٹا اپنی پڑھائی کم کرتا ہے اور باپ کا بازو زیادہ بنتا ہے، تو اس کو جس دن وہ کاروبار میں شریک ہوا تھا اس وقت کاروبار کی ویلیو کیا تھی، اور آج جب اس نے چھوڑا ہے یا والد فوت ہوا ہے آج کیا ہے، اس کا کتنا کردار بنتا ہے، ماہانہ خرچہ اس کا کتنا تھا، اس کی آمدن کتنی تھی، اس حساب سے اس کو بھی زیادہ دینا وہ بالکل چاہیے، اس کا حق ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی مال بچتا ہے اس کو برابر اپنے ورثہ پر اللہ کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر میں اس بات کی طرف جاؤں کہ کس کو کتنا ملتا ہے تو یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ میں اس میں موٹی موٹی باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو جس دن وہ وفات پائے اس دن ہی تقسیم کر دینا چاہیے، یا اسی ہفتے میں یا اسی مہینے میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ جس باپ کی اولاد بیٹے ہیں اسی کی بیٹیاں بھی اولاد ہیں، اس لیے ان کا بھی اللہ نے حق رکھا ہے۔ یہ کہنا جی انہوں نے معاف کر دیا ہے، ان کے نام لگا دو، ان کو دے دو، پھر کہو آپ معاف کرنا ہے تو کر لو، پھر میں دیکھتا ہوں کون کون معاف کرتی ہے، تو یہ معاشرتی دباؤ ہوتا ہے ان پر، جس کے تحت وہ کہتی ہیں ہم نے معاف کیا، دل کی خوشی سے بہت کم ہوتی ہیں، اس لیے ان کو ان کا حق دے دینا چاہیے، پھر وہ چاہیں آپ کو دے دیں چاہیں کسی اور کو دے دیں، یہ الگ بات ہے۔ تو وراثت کی تقسیم کا سوال کیسے کرنا چاہیے، یہاں بہت غلطی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ایک باپ فوت ہوا اور پیچھے رہ گئے 2 بھائی اور 3 بہنیں، یہ سوال غلط ہے۔ تمام رشتہ دار میت کے حساب سے بتانے چاہیے۔ باپ فوت ہوا نہیں کہنا، ایک بندہ فوت ہوا ہے اور اس کے 4 بچے اور 4 بچیاں ہیں، 3 بچیاں ہیں، اس کے والدین، اس کی بیوی، تمام رشتے اس کے حساب سے بتانے چاہیے، پھر صحیح سمجھ آتی بات کی۔ تو جو رشتہ دار اس کی وفات کے وقت موجود تھے، زندہ تھے، ان کو وراثت ملتی ہے۔ جو اس کی وفات سے پہلے مر گئے تھے، اگرچہ اس کا بیٹا کیوں نہ ہو، نہ وہ وارث بنتا ہے، جب وہ وارث نہیں بنتا تو اس کے بعد والے بچے پوتے بھی وارث نہیں بنتے۔ لیکن اس دادے کے لیے اجازت ہے کہ اپنے 1/3 والے ثواب دیدی کوٹے سے ان یتیم پوتوں کو خود دے جائے، یا وصیت کر جائے، یا چاچے تائے آپس میں طے کر کے ان یتیم بچوں کو کچھ دے دیں تو الگ بات ہے، ورنہ جو شخص مرنے والے کے وفات کے وقت زندہ نہیں ہے اس کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ تو ان قاعدوں ضابطوں کے تحت وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ بس اوقات وراثت میں ایک فیکٹری ہے، اب فیکٹری کے فوراً ٹکڑے کریں گے تو فیکٹری تو تباہ ہو جائے گی، اور یہ کہ اس کے بعد پھر اس کی ایک بہت بڑی گڈ ول ہے وہ ضائع ہو جائے گی، تو کیا کیا جائے، اس فیکٹری کو پھر اس کی فروخت لیٹ کی جاتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن باپ فوت ہوا ہے اس دن کی اس کی تمام جائیداد کی ویلیو لگا لی جائے کہ آج یہ اتنے لاکھ اتنے کروڑ کی ہے، اس کے بعد پھر اس کی جائیداد کی کیفیت جائیداد نہیں رہتی بلکہ کمپنی کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اس کمپنی میں 4 بچے بیٹے وہ ایکٹیو پارٹنر ہیں اور وہ خود چلا بھی رہے ہیں اور ان کا حصہ بھی موجود ہے۔
اور کوئی بیٹا وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ اپنے کلینک پر جاتا ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں، وہ سلیپنگ پارٹنر ہے، اور 3 بچیوں کی شادی ہو چکی ہے، ان کا حصہ بھی موجود ہے، وہ بھی سلیپنگ پارٹنر ہے، تو پھر اس کو ایک کمپنی کے حساب سے چلایا جاتا ہے، اور کمپنی کے حساب سے ہی اس کا حساب کیا جاتا ہے بعد میں۔ اور یہ کہنا درست نہیں جی وہ 10 سال پہلے باپ فوت ہوا تھا، اس وقت تیرا اتنا حصہ بنتا تھا، اور 10 سال بعد اب فیکٹری ترقی کر چکی ہے لہذا آپ کو وہی ملے گا جو اس دن تھا، یہ طریقہ غلط ہے۔ اس کے بعد وہ کمپنی کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس میں باقاعدہ لکھ لکھا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس کا حساب ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ مال بڑھ جائے، اسی حساب سے سب کے حصے بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔